السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا۔ اسی مدرسے کا طالب علم محمد ثانب کو مدعو کر رہا ہوں تقریر کے لیے، یہ بچہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ محمد ثانب سلمہ۔ محمد ثانب سلمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، عطا سمندر اور اونچے پہاڑ دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بنے ٹکے اصول کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں، شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا۔ بے شک لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری ابا وقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگ ہمیں بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہان کے کئی صدر مانتے ہیں، اور کوئی باپ بیٹا اور روح القدس کا نظر تراشے ہوئے ہیں، اور کوئی ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساج مناتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ حضرات، ممکن ہے کہ دوران تقریر اس حقیقی سراپا تخصیص سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو، میں بھی اور انسان کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطلع فرمائے کون سی باتیں میں نے غلط کہی ہے تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ اس کے بعد